کل پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میسج ہے یا پھر ہائی کورٹ کے ججز کے لیے میسج ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی جو فائنل کال ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ ناکام کیوں ہوگی یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب جنیوا سے لندن پہنچے تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر غائب ہو گئے۔ وہ ورکرز کہاں چلے گئے جو میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے؟ آخر وہ انہیں ڈھونڈنا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور چین نے اپنے چینی باشندے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپنی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کر لیا، آفر کر دی، لیکن پاکستان نے ریجیکٹ کر دی۔ کیا یہ آفر قبول کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور گورنمنٹ نے سموک کا بڑا شاندار حل تلاش کیا ہے۔ انہوں نے کہا 3 مہینے کے لیے شادیوں پر پابندی لگا دیں۔ اب ان شادیوں کا سموک کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، خان صاحب کا مشکل وقت ٹلنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب بھی انہیں کوئی ملنے جاتا ہے تو اب وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہائی کورٹ نے اس چیز کا کہا کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ گرفتاریاں عمل میں ہیں۔ اور یہ گرفتاریاں کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھیں۔ یہ سینٹ کے بڑے لیڈر تھے، یہ قومی اسمبلی کے بڑے لیڈر تھے، یہ پنجاب اسمبلی کے بڑے لیڈر تھے۔ یہ میسج کس کو جا رہا ہے، ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جاوید چوئس۔ اب دیکھیے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اعجاز اسحاق صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ان کی پارٹی کے لوگ جائیں گے اور ان کے ساتھ ہر صورت ملاقات کروائی جائے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ عمران خان صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ کس شخص سے انہوں نے ملنا ہے۔ آپ ایک لسٹ ان کو بھیجیں اندر، اور جس کو ٹک کریں گے عمران خان صاحب اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ جائیں جیل جا کے ملاقات کریں عمران خان صاحب سے، اور اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو شبلی فراز صاحب تھے، پھر ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب تھے، پھر اسد کیسر صاحب تھے، پھر صاحبزادہ حامد تھے، حامد رضا صاحب تھے، پھر احمد خان بچر تھے، ملک احمد خان بچر جو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ جب یہ وہاں جیل کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ ساتھ ان کے پاس عدالت کا حکم بھی تھا کہ ہمیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ آپ جائیں۔ تو پہلے تو جیل کے سٹاف کے ساتھ ان کی تھوڑی سی تکرار ہوتی رہی، اور اس دوران وہاں پہ پولیس موجود تھی۔ وہ پولیس اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ان کو نرغے میں لے لیا، اور پیچھے سے ایک کیمرہ تھا جو فوٹیجز بنا رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا، اور اسے کیمرہ مین کو روکا بھی پولیس نے 2-3 مرتبہ کہ آپ فوٹیجز نہ بنائیں اور فلم نہ کریں اس کو۔ لیکن اس کے باوجود کبھی وہ اس سائڈ پہ بنا رہے، کبھی اس سائڈ پہ، کبھی اس سائڈ پہ، اور اس دوران انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جو ان کی گاڑیاں تھیں جن کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہے اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگتا ہے، اور ان گاڑیوں کو بھی وہ ساتھ ہی لے کے چلے گئے۔ چوکی جو اڈیالہ جیل کی ہے وہاں لے گئے ان کو، اور ان سب کو وہاں پہ انہوں نے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو گاڑیاں تھیں اس کو بھی چوکی کے اندر لے گئے۔ اور یہ پوچھتے رہے کہ ہمارا جرم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، یہاں پہ دفعہ 144 ہے، یہاں پہ کسی قسم کا اجتماع کرنا یا یہاں پہ کسی قسم کا جم کھٹا بنانا جو ہے نا اس کو قانوناً اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا آپ کا یہ جرم ہے، اس جرم میں ہم نے آپ کو گرفتار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہیں ایک وارننگ جاری کر دی کہ آئندہ آپ پہ احتیاط کریں گے، آئندہ آپ دفعہ 144 نہیں توڑیں گے۔ تو اس کے بعد پھر انہیں رہا کر دیا گیا اور گاڑیاں پھر ان کی دے دی گئی ان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وارننگ ہے یا پھر یہ ہائی کورٹ کے لیے وارننگ ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے لیے وارننگ ہے کہ جناب آپ جتنی چاہیں ان کو اجازت دے دیں، جتنے چاہیں احکامات جاری کر دیں، جتنے چاہیں آپ آرڈر جاری کر دیں، ہماری طرف سے انکار ہی ہے، اور جو شخص ادھر ملاقات کرنے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو وہ سلوک جو ہے وہ بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے جناب کہ آپ کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ توہین عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اور اب جج صاحب اس کے اوپر کیا نوٹس لیتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف آج جائے گی عدالت، اور یہ راولپنڈی کے آر پی او ہیں اور سی سی پی او ہیں، ان سب کو بلایا جائے گا اور بلا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو گرفتار کیوں کیا، اور ساتھ ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ان کو بھی بلا کے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دفعہ 144 لگائی ہے، کیا یہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں اس کی حد میں؟ اور ساتھ جیل کے عملے سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب ہمارا حکم تھا تو آپ نے ان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی۔ تو آج توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ میرا خیال سرو ہو جائے گا،
اور معاملہ آگے بڑھ جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ تینوں شبلی فراز صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اور احمد خان بچر صاحب نے تینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ استحقاق کمیٹی کے سامنے رکھ کے بتایا جائے گا کہ ہمارا استحقاق مجروح ہے اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور ساتھ عمر ایوب صاحب نے ایک کرنل صاحب کے کورٹ مارشل کا بھی دعویٰ کر دیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ISI کے کرنل صاحب جو جیل کو چلا رہے ہیں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. تو بڑے لیول پہ مطالبات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو گئے ہیں، لیکن میسج بہرحال یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے لیے تھا کہ جناب آپ کر لیں جو کرنا ہے، ادھر سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا آپ کا کوئی حکم. تو یہ ہے اس صورتحال. جو ٹھیک ہے ناظرین، چلتے ہیں اپنی اب دوسری سٹوری کی طرف. دوسری سٹوری ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوسری سٹوری یہ ہے جی کہ PTI نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور احتجاج انہوں نے کہا ہم کال کسی بھی وقت دے دیں گے. جو ہم نے آپ کو کچھ ڈیٹس بتائیں بھی تھی کہ اس کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم آپ کو پریڈکشن دے رہے ہیں، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ احتجاج ناکام ہونے جا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں جاوید جوہر صاحب. اب 2 وجوہات ہیں اس کی، بلکہ 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دراڑ بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی شخص اپنے حلقے سے لوگوں کو نہیں نکال پا رہا. اس میں فواد چودھری کی ٹیک بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ ہر احتجاج کا ایک وقت ہوتا ہے. جو سب سے بہترین وقت تھا وہ تھا 9 فروری، جب آپ کا 8 فروری کے الیکشن ہوئے اور آپ کے خلاف دھاندلی ہو گئی. تو اس وقت جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، تو جو کامیاب تھے، جو ناکام تھے، وہ سب اس وقت ان کی ہارٹ برننگ ہوئی تھی. سب لوگوں کو تکلیف تھی اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس وقت پاپولر بھی تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. اگر 9 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا جاتا تو آج تک اس وقت تک جو گورنمنٹ ہے یہ فارغ ہو چکی ہوتی، بلکہ گورنمنٹ بنتی نہ. آپ کے پاس 20-25 دن تھے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، پھر گورنمنٹ بننی تھی. وہ 20-25 دنوں کی جو ونڈو ہے آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا اور کہا گیا جی کہ آپ قومی اسمبلی بننے دیں، لوگوں کو وہاں جانے دیں، وہاں جانے کے بعد پھر ہم احتجاج کریں گے قومی اسمبلی کے اندر، پھر ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے اور عدالتیں ہمیں ریلیف دیں گی وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت عمران خان صاحب یہ احتجاج کی کال نہیں دے سکے، جس کا نقصان ہوا. میں فواد چودھری کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بات واقعی درست ہے، وہی ٹائم تھا. اب یہ جو ٹائم ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دراڑ ہے، پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، اور جو پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ قیادت نہیں کر سکیں گے اس کی. اگر اس اجلاس کی یا اس اجتماع کی یا اس احتجاج کی کوئی شخص قیادت کر سکتا ہے تو وہ صرف 2 لوگ ہیں. ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں جو فیملی کی ممبر ہیں عمران خان صاحب کی، دوسری بشا بی بی ہیں. اگر یہ دونوں نکلتی ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے تو پھر کامیابی کے امکانات ہیں. پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ ورکرز کو اکٹھا کر سکیں گے. تو ایک قیادت کا بحران ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے قیادت کرنی ہے اس کی، اور جو لوگ قیادت کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ پلے میں کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ قیادت نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ اپنا بہت کچھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک ریزن یہ ہے. دوسری ریزن سموگ ہے، اور اس بار سموگ بڑی خوفناک آئی ہے. پہلے صرف لاہور تک محدود ہوتی تھی، اس بار اس کا دائرہ جو ہے لیفٹ رائٹ ہر طرف بکھر گیا ہوا ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ انڈیکس 3 کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی سموگ ہے. راولپنڈی جو تھی اس کا وہ 3رے نمبر پہ آ گئی تھی آج سے 3 دن پہلے. اسلام آباد 2سرے نمبر پہ آ گیا تھا سموگ کے اندر. اور پھر یہ جو ہے یہ اس کی جو لہر ہے وہ پشاور کراس کر رہی ہے. پشاور کی طرف آپ دیکھ لیں، ہری پور ہزارہ کی طرف دیکھ لیں، پہاڑوں کی طرف آپ دیکھیں، کبھی پہاڑوں کی طرف یہ سموگ نہیں گئی تھی. فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ آپ لاہور سے آگے نکل جائیں تو رجحان تک جو ہے یہ اس سائڈ پہ، یعنی پورا پنجاب اس وقت وہ سموگ کے دائرے کے اندر آ رہا ہے. اور اگر آپ اس کے ایریل ویوز دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی بہت خوفناک قسم کی ایک چادر ہے یا بہت خوفناک قسم کا دھواں ہے جس نے پورے پاکستان کے بہت بڑے علاقے کو اس نے کور کیا ہوا ہے. تو اوپر سے ایسا لگتا ہے کیمیکل بکھر رہے ہیں نیچے، سرخ رنگ کا اوپر سے یہ نظر آتے، اور سورج نظر نہیں آ رہا اتنے دنوں سے. اور یہ صورتحال جو آنے والے دنوں میں مزید گمبھیر ہو جائے گی. تو جب اتنی گمبھیر صورتحال جس کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ پھر احتجاج کیسے کر سکیں گے؟ اور اس چیز کا عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا جو ہے ہمارا احتجاج وہ بقول مروت صاحب کے بڑھ جائے. تو وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. اور جو تیسری اور آخری وجہ ہے وہ سردی ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ گرمی کے اندر تو آپ کہیں نہ کہیں گزارا کر لیتے ہیں، آپ چھتری لے لیتے ہیں یا پھر آپ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن سردی میں تو آپ کی کسی سائڈ پہ بچت نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے، گرم کپڑے ہیں اور گرم کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم ہیٹر ہے.
اور اس کا بندوبست ظاہر ہے کسی جگہ پہ ہو نہیں سکتا. تو سردی کا کوئی عمران خان صاحب کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے ورکرز آئیں گے اتنی انگیٹھیاں ساتھ آئیں گے, یا اتنے کمبل ساتھ آئیں گے, یا اتنی رسائیاں ساتھ آئیں گے, یا اتنے ٹینٹس ساتھ آئیں گے, کیونکہ اوپن ماحول کے اندر بھی آپ سو نہیں سکتے سردی کے اندر, شیلٹر چاہیے آپ کو. اور اوپر سے جو اوس گرتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ شیلٹر کے اندر رہیں. تو یہ اس چیز کا عمران خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے ادراک ہے. تو اب اگر یہ کال نومبر کے مہینے کی دی جاتی ہے تب بھی فیل ہو جائے گی, دسمبر کے مہینے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی چانس ہو کامیابی کا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, جیسے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہیں, وہاں پہ وہ انقلاب کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں, وہاں انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جتنے دنیا کے اندر انقلاب ہیں وہ سب سردیوں کے اندر آئیں. مثلا جو انقلاب فرانس ہے وہ بھی سردی کے اندر آیا تھا, جو ایران کا انقلاب ہے وہ بھی سردی کے اندر آیا تھا, جو چائنا کا انقلاب ہے وہ بھی سردی کے اندر آیا تھا, جو کوریا کا انقلاب ہے وہ بھی سردی کے اندر آیا تھا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ علاقے بہت ٹھنڈے علاقے ہیں, اور وہاں پہ اس کے ساتھ راشن کا ایشو بن گیا تھا. جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, جب آپ کے پاس گرم رکھنے کے لیے کچھ نہ ہو, جب آپ گرم پانی تک آپ کی رسائی نہ ہو, تو پھر آپ کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ آپ پھر کیپٹل کی طرف مارچ کریں. تو عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پوری دنیا کے انقلاب سردیوں کے اندر آئے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی سردی کے اندر انقلاب آ جائے گا. لیکن انہیں اپنے پنجابی بھائیوں کا پتہ نہیں ہے. پنجابی بھائی جو ہیں وہ تو سردیوں میں وضو کرنے سے بہت ڈرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ باہر نکل کے انقلاب کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں, تو عمران خان صاحب کا میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ معاملہ حل ہو سکے گا. تو یہ کال بری طرح ناکام ہوگی میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, مطلب یا سردی سے بیمار ہو جائیں گے, نہیں تو سموک سے بیماریوں کا شکار. سموک سے, اب دیکھیں سموک تو اندر رہ کے بھی آپ سانس نہیں لے سکتے, تو باہر نکل کے کیا بنے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین, تیسری سٹوری ہماری نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب جنیوا سے لندن پہنچ گئے ہیں, تو ایک میریکل ہوا ہے جی جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ یہ ہے جی کہ جتنے بھی وہ لوگ جو پہلے نواز شریف صاحب کے پیچھے بھگا کرتے تھے, انہیں بلی کیا کرتے تھے, ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, اور وہ یقیناً پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. وہ لوگ کہاں چلے گئے, کیوں غائب ہو گئے, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز ہی ڈسکس کروں گا. نواز شریف صاحب کا ہی ایک بیان ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے, مجھے تھوڑا سا برا لگا ہوا ہے, لیکن چلیں یہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے چوہدری صاحب یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے ورکر کہاں چلے گئے؟ اب دیکھیں, جب سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو ہوئی ہے, اس نے جینا دوبر کیا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب کا, ان کی فیملی کا, کسی جگہ پہ بھی شریف فیملی کا کوئی شخص نظر آ جاتا تھا تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا. بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھی وہ جب لندن کے اندر تھی تو ان کے پیچھے لگ گئے لوگ, اور وہ ویڈیوز بن رہی ہے. وہ کافی شاپ میں گئی ہیں, وہاں پہ ویڈیو بن رہی ہے. وہ ایک گروسری شاپ میں گئی, وہاں ویڈیو بن رہی ہے. وہ ایک چھوٹے سٹور میں گئی کچھ چیزیں لینے کے لیے, وہاں ویڈیو بن رہی تھی. میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف پیچھے لگ جاتے تھے لوگ, میاں نواز شریف کے صاحبزادوں کے پیچھے لگ جاتے تھے, مریم نواز کے پیچھے لوگ لگ جاتے تھے. اسی طرح لندن میں جب میاں صاحب گئے تو یہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی لوگ کھڑے رہے, اور ان سب کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف باہر نکلیں گے تو وہاں پہ اوئے اوئے کریں گے. پھر جو میاں نواز شریف کا گھر ہے اس کے اوپر بھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, یہ بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں. پھر جو ان کا دفتر ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے پہنچنا شروع کر دیا تھا. تو سب کا خیال یہ تھا کہ میاں نواز شریف ابھی جنیوا سے آئیں گے, کیونکہ جنیوا کے اندر بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز سے باہر نکلی ہیں تو لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا, ویڈیوز بنے. اور بقول میاں نواز شریف صاحب کہ انہوں نے ٹماٹر اور انڈے بھی مارے گاڑیوں کے اوپر. تو اس ٹائپ کی حرکتیں بھی وہ کرتے رہے. تو نون لیگ بلکہ شریف فیملی جو ہے وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ جب ہم لندن جائیں گے تو وہاں تو بہت خوفناک لوگ ہیں یہ, اور وہاں تو یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور 2.5 سال 3 سال تو یہ میاں نواز شریف کے فلیٹ کے نیچے کھڑے رہے, اور روز ہی وہاں پہ بکواس کرتے تھے. تو سب کا خیال تھا کہ اس مرتبہ بھی یہ ہوگا. لیکن جب میاں نواز شریف وہاں لندن پہنچے تو تھا ہی کوئی نہیں, سب غائب ہو گئے. اور یہ بڑا ایک حیران کن قسم کا معجزہ تھا کہ وہ کدھر چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے. اب اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی تھی, تو اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے ہائی کمیشن کو ایکٹیو کر کے باقاعدہ رپورٹس کروائیں تھانوں کے اندر. 23 لوگوں کے نام دیے, 153 کے اور نام دیے گئے, 23 لوگوں کے خلاف باقاعدہ ثبوت جمع کروائے گئے. تو لندن پولیس نے ان 23 لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا. اور ساتھ ساتھ جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے اندر 23 لوگوں کے نام ڈال دیے گئے, اور ایک اور قسط لوگوں کی آ رہی ہے جس کے اندر ان کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نام آئے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پاکستان آ سکیں گے, اور اگر یہ پاکستان میں ہیں تو باہر نہیں جا سکیں گے. ساتھ یہاں پہ جو لوگ وہاں انگلینڈ کے اندر احتجاج کر رہے تھے ان کی جو یہاں فیملیز رہ رہی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ کریک ڈاؤن ہوا. وہاں پہ پولیس گئی, انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا, کچھ لوگوں کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی. تو اس سے وہ لوگ ڈر گئے.
تو جو عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہیں اور لیڈی ٹائیگرز ہیں ان کی، وہ سارے کے سارے لوگ ڈر گئے، تو اب ان میں سے کوئی شخص باہر نہیں نکل رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ نسخہ تھا جسے بہت پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو کر لینا چاہیے تھا، اسے استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ دوا آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے رہے، اور جب بہت کچھ ہو گیا تو اب آپ جا کے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اب برطانیہ ایکٹیو ہو گیا اور ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور انہوں نے بالکل تیر کی طرح سیدھا کرنے کا فیصلہ کر لیا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان کے اندر بھی ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے اندر ویڈیوز بنا رہے ہیں یا یو کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں، دبئی کے اندر ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکیں. دبئی کے اندر تو ویسے کنٹرول کر لیا، دبئی کے اندر نہیں بنا رہے اب یہ. اور یا سعودی عرب کے اندر جو نعرے لگا رہے تھے آپ نے دیکھا تھا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا بڑی ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہے، ریاست بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، تو اب یہ اس ٹائپ کی اجازت نہیں دیں گے. تو میاں نواز شریف جو وہ بڑا لینیٹ ویو ہوتا تھا اسٹیٹ کا ان کے بارے میں، لیکن اس بار کچھ بڑے سخت ہاتھ لگے ہیں. تو اب دیکھ لیں سارے غائب ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف امریکہ بھی جا سکیں گے، وہاں پہ بھی کوئی شخص ان کی طرف نہیں دیکھے گا. جو سب ہوتے بڑے مکثر سے لوگ ہیں، 2-4 لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں، اور میسج اتنا بڑا بنا کے یا ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ساری دنیا باہر نکلی ہوئی. اب جیسے جنیوا کے اندر ایک خاتون نے ویڈیو بنائی بس، اور اس کو انہوں نے بوسٹ کر دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا واقعی کوئی نہیں ہوا. مس یوز آف ایک خاتون ہے اور اس نے اپنا موبائل سامنے رکھ کے جو وہ بکواس کر سکتی تھی کرتی نہیں، اور اس کے بعد شان کر کے اوپر بس اتنا تھا کام. اچھا ٹھیک ہے چوہے صاحب، اب نواز شریف صاحب کا یہ ایک اور ٹاپک ہے، اور مجھے اس چیز پہ سیدھی بات ہے غصہ آیا ہوا، اور یہ چیز مجھے بری لگی ہوئی ہے ان کی. انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور گزشتہ جو چیزیں گزری ہیں ان کی وجہ سے تعلقات خراب ہیں، اور یہ تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے. بٹ پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے جی کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جاتی ہے، انڈین ٹیم آنے سے انکار کر دیتی ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ آنا چاہیے، اچھی بات ہے، اور کل کو ایک وقت آئے گا کہ یہ آئیں گے. جب پاکستان جا سکتا ہے انڈیا کھیلنے کے لیے تو وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ تعلقات برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر وہ آپ کے بلوچستان میں اٹیک کروا رہے ہیں، یا بی ایل اے ان کی پراکسی ہے، اور اگر ٹی ٹی پی انڈیا کی پراکسی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہ چیزیں ختم کیے بغیر. تو نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کو برابری کی سطح پہ لا کے کھڑا کریں. ان سے کہیں کہ آپ نے آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا تو نہ آئیں، ہمیں آپ سے تعلقات اچھے ضرور کرنے ہیں لیکن برابر بیٹھ کے، بدماشی مان کے نہیں. تو چوہے صاحب یہی میرا کوشچن بنتا ہے. نواز شریف کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا ایک ویو ہے اور ایک جذباتی ویو ہے، اور لوگ اس قسم کے جذباتی ویو کو بہت بارو کرتے ہیں، اور لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ایک مولا جٹ بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ جب کوئی مولا جٹ بنتا ہے آپ جیسا تو دوسرے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. ان کا مولا جٹ بھی آنکھیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ جوتے پہن کے بیٹھ جاتا ہے سائڈ پہ. تو ایک حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے پھر کوئی. اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو ڈٹتے رہیں، جیسے کہ ہم نے فلمیں بند کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو قومی حمیت میں، قومی غیرت میں ہم نے فلموں بند کر دی، تو فلموں کے اوپر آ کے آئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کی پوری اکانومی جو چلتی ہوئی اکانومی تھی وہ بیٹھ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو مال ہے اس کے اندر سینما تھا، اور اس سینمے کی وجہ سے لوگ وہاں فلمیں دیکھنے جاتے تھے، اس سے مال چلتا تھا، مال کے ساتھ ریسٹورنٹ چلتے تھے. پھر ان سینموں کی وجہ سے جو امپورٹڈ فلمیں تھیں ان کی وجہ سے ہماری اپنی فلم انڈسٹری ڈیولپ کرنی شروع کر دی تھی. لیکن آل آف سڈن جو ہے ساری غیرت کا نزلہ فلموں کے اوپر گرا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینمے بند ہو گئے. جب سینمے بند ہونا شروع ہو گئے یا فلمیں اجڑنی شروع ہو گئیں، تو اس کے بعد مال جو تھی اس کے اندر ٹریفک بند ہو گئی. وہ ٹریفک ختم ہوئی تو اس کا پوری اکانومی کو نقصان ہوا، اور پاکستان فلم انڈسٹری جو تھوڑی سی چلنی شروع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی فلمیں بن رہی تھیں، وہ ساری بند ہو گئی. تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہمیں ہی ہوا. انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہوا کہ انڈیا کا اتنا بڑا سینما ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی فلمیں چلتی رہتی ہیں. اب دیکھیں نا 1000 سینمے تو صرف انڈیا کے اندر ہیں، اگر وہ ایک فلم بناتے ہیں تو 1000 سینموں پہ تو وہ پہلے دن ہی لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد گلوبلی بھی آپ دیکھ لیں. تو اس ریالٹی کو آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے اندر ایک خالصتان کی موومنٹ چلی تھی، اور وہ ہماری سپانسر تھی، حکومت پاکستان کی سپانسر تھی، اور اس نے وہاں پہ پورے انڈیا کی مت مار کے رکھتے تھے. ایون یہ جو اندرا گاندھی کے اوپر اٹیک ہوا جس میں وہ ماری گئیں، فوت ہو گئیں، وہ اس کے پیچھے بھی ہماری موومنٹ ہی تھی، اور ہم ہی لوگوں نے وہاں پہ یہ سارا بندوبست کیا تھا، اور انہیں جو سکھ ہیں ان کو اتنا ڈیولپ کیا تھا کہ انہوں نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا.
تو اس کے بعد جب انڈیا نے سوچا کہ یار اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا پڑے گا، تو وہ بجائے اس کے کو لڑتے یا ہمیں آنکھیں دکھاتے، الٹیمیٹلی انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے رابطہ کیا جب ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی۔ اعتزاز احسن صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے اور راجیو گاندھی کی اس وقت گورنمنٹ تھی، تو اس نے رابطہ کر کے ان سے معاملات اپنے سیٹل کیے، اور پھر وہ کہا جاتا ہے جی ہم نے وہ لسٹیں تک دے دی تھی سکھوں کی، بالکل سنا گیا۔ تو اس کے بعد جو معاملہ سارا سیٹل ہوا۔ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر اسٹیبلٹی ہے۔ اب یہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی الٹیمیٹلی ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ انڈیا ہی روکے گا تو یہ رکے گا نہیں، تو یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ مودی کی بتا دیتا ہوں کہ جب پنجاب کے اندر بہت زیادہ واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے، اور اس وقت مودی کی گورنمنٹ تھی، میاں نواز شریف یہاں پہ تھے، تو مودی نے کیا کیا؟ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو روکا، اور روکنے کے بعد جا کے پھر وہاں پہ ٹیکس رکے انڈیا کے اندر۔ تو آپ کو بالآخر ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہی جانا چاہیے، یا تو آپ کرکٹ ختم کر دیں، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں، اس کے بعد آپ اکیلے کھیلتے رہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے، اس سے ہم کرکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو چلا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر پیس ہو سکتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ انڈیا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات سیٹل کریں۔ ابھی دیکھیں ان کے جے شنکر آئے نا جی، اور بڑے اچھے کمنٹس دے کے وہ واپس گئے، تو آپ کو اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو گریب کرنا چاہیے، آگے پھیلے ہوئے ہاتھ کو گریب کرنا چاہیے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈال کے معاملہ سیٹل کریں، اور میاں نواز شریف جو ہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کا مودی کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اور رابطہ بڑا سٹرانگ ہے، اور اگر گورنمنٹ یا پوری اسٹیٹ میاں نواز شریف کو یہ استعمال کرتی ہے تو یہ معاملہ بڑی اچھی طرح سدھر جائے گا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے اندر بھی بڑا، وہ بھی ڈیل میکر ہیں، تو آصف علی زرداری کو، میاں نواز شریف کے کنیکشن کو، آصف علی زرداری کی ڈیل کی سینس کو استعمال کر کے اس معاملے کو بڑی اچھے طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں، اور تجارت بھی پاکستان اور انڈیا کی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں۔ ایک چیز جو انڈیا سے چلتی ہے وہ ہم واگا بارڈر سے لے لیں گے تو 3 روپے کی آئے گی، اور وایا دبئی لیں گے تو 30 روپے کی آئے گی، اور سیم اسی طرح اگر پاکستان نے کوئی چیز وہاں بھجوانی ہے تو وایا دبئی جائے گی تو اس کی کاسٹ 10 گنا بڑھ جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیٹل کریں۔ کیا حرج ہے اس کے اندر؟ بس جو سب یہ کہ کیونکہ انڈیا بیٹھنے کو تیار نہیں نا، پاکستان تو لینینٹ ویو دیتا ہے، انڈیا نہیں دے رہا۔ بس وہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا نا جی، یہ تو کمال ہے آپ کا، یہ تو آرٹ آف نیگوشیشن ہے نا، کہ آپ دوسرے آدمی کو ٹیبل پہ لے کے آئیں۔ میرا مولا جٹ نہیں مان رہا جی اس بات کو، لیکن چودھری صاحب کا ویو ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ کوسچن نمبر 4، چائنا نے کہا ہے جی کہ جو ہمارے وفود پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہم کریں گے، لیکن پاکستان فورسز نے، پاکستان گورنمنٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ سٹوری کیا ہے لے کے چلتے ہیں جاوید چوہر صاحب۔ اب دیکھیے ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی پہ آئے۔ بالکل ایسے ہے جیسے پاکستانی انجینئر چائنا کے اندر کام کریں اور ہماری فوج اس کی نگرانی کرنے کے لیے یہاں سے جائے، تو کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی دوسری گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا بوٹس آن دا گراؤنڈ، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے فوج کو یا دوسری سیکیورٹی ایجنسی کو اجازت دے دیں کہ وہ آپریٹ کرنا شروع کر دیں کسی دوسرے ملک کے اندر، کیونکہ یہ شروعات ہوتی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے واقعات کے، کہ آپ نے وہاں پہ جا کے سیکیورٹی لے لی، آپ نے وہاں پہ اپنی کوٹھیاں بنا لی، آپ نے اپنی وہاں پہ فوج بنا لی، آپ نے وہاں پہ ویپن اکٹھے کر لی، اور الٹیمیٹلی آپ نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو پاکستان تو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، اور میرا خیال ہے پاکستان نے ٹھیک کیا۔ اور دوسرا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم یہاں پہ چائنیز کو سیکیورٹی نہیں دے پا رہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں نمبر 1 ہے۔ UN کے جتنے مشنز ہیں ان کے اندر ہماری فوج جاتی ہے، ہماری پولیس جاتی ہے، اور جہاں جہاں جاتی ہے وہاں اس نے باقاعدہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ یار پاکستانی فوج آئی تھی اور انہوں نے کسی کو ہلنے نہیں دیا، اتنی سیکیورٹی۔ لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیوں ناکام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر لوگ ہیں، جیسے کہ یہ پشاور کا واقعہ ہوا، دیکھیں اب پولیس کانسٹیبل نے پولیس کانسٹیبلز کو مروا دیا، 2-2 ہزار روپے میں بنتی ہے ایک لاش، تو وہ اس نے 2 لاکھ روپے لے کے ایسی اس نے خوفناک قسم کی مخبری کی کہ وہاں بم بلاسٹ ہوا مسجد کے اندر، اور 100 پولیس اہلکار مر گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ 150 جو ہیں زخمی ہو گئے، آج بھی زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے انٹرنل لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک مرتبہ اس معاملے کو سیٹل کریں، کوئی پرائیویٹ سیکورٹی ہائر کرنی پڑتی ہے پاکستان کی تو کریں، کرنے کے بعد جو یا پھر SOPs بنانے پڑتے ہیں تو بنائیں، تاکہ یہاں پہ جو غیر ملکی ہیں ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کچھ چائنیز تھے، کچھ جاپنیز تھے جو یہاں پہ ٹورسٹ تھے، ان کے اوپر حملے ہوئے، بلکہ جو بیس کیمپ تھا K2 کا
اس کے اندر تو جو لوگ پہاڑ سر کرنا چاہتے تھے ان کی گردنیں اتار دی انہوں نے. اس کے بعد ٹورزم ختم ہوگی پاکستان کے اندر. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے غیر ملکی چلے جائیں, یہاں پہ کوئی آئے نہ, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ آنا شروع کریں اور بے خوف بے دھڑک کام کرنا شروع کریں, تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہمیں سیکورٹی کا میکانزم ریوزٹ کرنا پڑے گا, ایس او پیز نئے بنانے پڑیں گے. ٹھیک, چائنا کو جواب دیا, بہت اچھی بات ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سٹوری جی, ہماری اگلی سٹوری ہے جی, پوری دنیا کو نہیں معلوم تھا جی اسموک کیسے ختم ہوتی ہے. پوری دنیا پاگل تھی, پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھر رہی تھی, لیکن پاکستان نے وہ فارمولہ نکالا, پنجاب گورنمنٹ نے وہ فارمولہ نکالا. انہوں نے بتا دیا جی کہ اسموک یوں ختم کی جا سکتی ہے, چٹکی بجا کے, اور کام بھی بہت ہی آسان ہے. کس طریقے سے یہ اسموک ختم ہو سکتی ہے یہ بتائیں گے آپ کو جاوید چودھری. اب ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے کل ہائی کورٹ میں جا کے یہ بیان دے دیا کہ جناب اسموک ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اکتوبر تک شادیاں ہونی چاہیے, نومبر دسمبر جنوری کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے. تو 3 مہینوں کے لیے شادیوں کے اوپر پابندی لگا دیں, تو اس سے میرا خیال ہے اسموک کنٹرول ہو سکتی ہے. میرا تو خیال تھا کہ اس سے شاید آبادی کنٹرول ہوتی. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسموک کنٹرول کرنے کا جو ایک میتھڈ ہے یہ اسی طرح کا ہے جیسے غلام سرور خان صاحب نے کہا تھا کہ سردیوں کے اندر اگر گیس نہیں مل رہی تو آپ نہانا بند کر دیں. یا اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھایا کریں. نہیں, 2 کی جگہ 1 روٹی تو میرا خیال ہے جو ہے نا روٹیوں کا, یہ تو خیر مشتاق غنی صاحب جو اسپیکر تھے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 کے بجائے 1 روٹیاں کھا لیں. ویسے تو حل تو ٹھیک ہے, حرج تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر. 2 روٹیاں کھانا تو بیماری ہونی ہے آپ نے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ چینی اگر نہیں کھائیں گے تو کون سے مر جائیں گے. تو یہ ایک وہی اسی ٹائپ کا فارمولہ ہے. اصل میں پاکستان کے اندر ایک مینجمنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں بند مینجمنٹ, کہ کسی جگہ اگر سڑک کے اوپر حادثہ ہو گیا تو سڑک بند کر دیں, اگر دھاتی تار ہے اور اس سے لوگوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں تو بسنت بند کر دیں, اور اگر جلوس نکل رہا ہے محرم کا یا 12 ربیع الاول کا تو سگنل بند کر دیں, اور اگر لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ فائر وال لگا کے سوشل میڈیا بند کر دیں, اور اگر آپ سے اپنا بیانیہ نہیں دیا جا رہا تو آپ ٹویٹر بند کر دیں. تو یہ ایک بند مینجمنٹ ہے, اور اسی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ شادی بند کر دیں 3 مہینوں کے لیے. اگر بھائی اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو پورے سال کے اوپر پابندی لگا دیں کہ پاکستان کے اندر شادی نہیں ہوگی, اگر اس سے پولوشن پھیلتی ہے. کیونکہ اس پولوشن کی مجھے سمجھ نہیں آئی, میرا کہ شاید کھانوں کی وجہ سے کہتے ہوں گے کہ دیگیں بہت پکتی ہیں. تو بھائی کھانا جو ہے نا اس کے لیے آپ ایک کنٹرول انوائرمنٹ رکھیں, آپ یہ ایس او پیز بنا دیں کہ جو دھواں ہے اس کا باہر نہیں نکلے گا. تو کچن چینج کریں نا جی, چودھری صاحب, تو لنگر اور دربار بھی بند کر دیں. دربار بھی بند کر دیں, گھروں کے اندر کھانا کھانا بند کر دیں. تو اب اس کے ساتھ ساتھ اسکول بند کر رہے ہیں. اب یہ اسکول کا اسموک کے ساتھ کیا تعلق؟ ابھی بچوں کے امتحانات ہونے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اسکول بند کر دیں, تو کیسے ہوگا؟ وہ میرا خیال شاید ان کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو. تو بھائی گھر کے اندر بھی بیمار ہو جائیں گے, ہوا تو ہر جگہ پہنچتی ہے نا. یہ کون سی ہوا ہے جو دروازے کے اندر داخل نہیں ہوگی؟ تو خدا خوفی کرنی چاہیے. بلکہ یہ کل نا خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ آئی, اور اس کے اندر انہوں نے پورے فگرز کے ساتھ بتایا کہ یہ بیوروکریسی جھوٹ بول رہی ہے, اور انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ایگزیکٹو نے ہمیں. اور انہوں نے کہا جی ڈومیسٹک کا جو جو اسموگ ہے وہ 0.16% ہوتا ہے, کمرشل کا 0.21% ہوتا ہے, اور واٹر جو ویسٹ برننگ ہوتی ہے 5.57 ہے, اور ایگریکلچر کارپس جو کہتے ہیں نا جی یہ فصلیں جلا رہے ہیں تو اس سے پیدا ہو رہی ہے وہ 5.97 ہے, اور جو انڈسٹریل پھیلاتی ہے انڈسٹری جو ہے وہ 13.87%. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ سے سب سے زیادہ پھیل رہا ہے یہ دھواں, اور وہ ہے 127 جی. تو وہ گاڑیوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آخر تک گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں اسموک کو. تو یہ موسم اصل میں یہ ہے کیونکہ دھند ہو جاتی ہے نا سردی کے اندر, تو اس کے بعد یہ ڈیزالو نہیں ہوتا دھواں کسی جگہ پہ, تو وہ اسموک بن جاتی ہے, وہ تھک ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ کوئی بندوبست کریں یار, یہ زندہ قوم ہے, اتنے بڑے سائنسدان ہیں, پتہ نہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں سائنسدانوں کو, اور ونس فار آل کوئی ایک پالیسی بنا کے اس کے اوپر آپ سختی کریں. جو گاڑیاں دھواں پیدا کر رہی ہیں ان کو تو ٹوٹل بین ہونا چاہیے. کم از کم اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ کس چیز کی ہے؟ مثلا آپ پابندی لگا سکتے ہیں کہ 10 سال سے پرانی گاڑی پاکستان کے اندر نہیں چلے گی. اب یورپ کے اندر ہے نا جی, امریکہ کے اندر ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. آپ ایک خاص عمر کے بعد کی گاڑی نہیں چلا سکتے آپ, کیونکہ دوسرا ویئر اینڈ ٹیئر ایک پرنسپل ہے وہاں پہ. تھرڈ یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ کے اندر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس گاڑی کی انشورنس نہ ہو, تو آپ انشورنس کو انشور کر دیں کہ اس کے بغیر کوئی گاڑی باہر نہیں نکلے گی, اور اس کے ساتھ انشورنس کے ساتھ مینٹیننس سرٹیفکیٹ لازمی کرا دیں. کیونکہ یہ اگر مینٹیننس سرٹیفکیٹ آپ دیں گے, آپ لیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوتاہی ہو جائے یا آپ کو انفراسٹرکچر بڑا کرنا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو انشورنس کمپنی ان کو پابند کریں کہ یہ مینٹیننس سرٹیفکیٹ دے گا تو انشورنس ہوگی,
اور انشورنس نہیں ہوگی تو گاڑی سڑک کے اوپر نہیں آئے گی, تو ایزی ہو جائے گا سارا. تو وہاں سے پکڑیں معاملے کو جہاں سے اسے پکڑنا چاہیے. تو کبھی آپ فصلوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی آپ ویسٹ برننگ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی آپ شادیوں کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اسکول بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا خوفی کریں, جو پرانے دوسرے ممالک نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس پہ جائیں, اس سسٹم کے تحت جائیں, پھر جا کے مسئلہ حل ہوگا, ویسے نہیں حل ہو سکے. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ولاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. جب نے آپ کو بہت نیوز دی ہیں, لائک شیئر سبسکرائب کرنا اسی وجہ سے آپ نے نہیں بھولنا. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.